السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیات 144 تا 152 کا پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیت کون سی ہے جس کی سب سے پہلے تلاوت کی جائے گی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت 144 تا 45 میں بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن رہے ہیں انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ خبر بھی مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اس خبر نے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ منافقین نے بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پروپیگنڈا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے تو کیوں شہید ہوتے۔ یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا میدان جنگ میں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا بھی شروع کیا کہ عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں، وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان طلب کریں گے۔ کمزور ایمان والے مومن بھی اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے ہیں تو اب بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ذی ہوش اور اولو العزم مومنون نے آلات کو سنبھالا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کی یہ غلط فہمی بھی دور کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوق البشر ہستی نہیں ہیں، بلکہ انسان ہیں اور اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن فوت ہو جانا ہے، اور یہ امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا۔ ان آیات میں مسلمانوں کی اس کمزوری کی اصلاح کی گئی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم پھر سے اس کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے،
جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی، اور ان کی تلاوت سن کر تمام صحابہ بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نصیب ہوا تھا، اور ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد زندہ رہ سکتا ہے۔ لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں، بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے، اس میں تم نے کس مقصد کے لیے صحیح کی ہے، کس مقصد کے لیے کوشش کی ہے، دنیا کے لیے کوشش کی ہے یا آخرت کے لیے کوشش کی ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیں گے۔ ثواب کے معنی ہے نتیجہ عمل، ثواب دنیا۔ ثواب دینا سے مراد وہ فوائد اور منافع ہیں جو انسان کو اس کی کوشش اور عمل کے نتیجے میں دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں۔ ثواب آخرت سے مراد وہ فائدہ اور وہ منافع ہیں جو اسی کوشش اور عمل کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں حاصل ہوں۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملہ میں صحیح فیصلہ، بلکہ فیصلہ کن سوال اگر کہیں تو یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں آدمی جو بھی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس میں آیا وہ دنیاوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملہ میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں آدمی جو کوششیں کر رہا ہے، اس میں آیا وہ دنیاوی نتائج پر نظر رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر نظر رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت اللہ والوں نے جنگ کی۔ آیات 146 سے 148 میں بتایا گیا ہے۔ یہ مبہم ہوتا ہے، اس عوام کو دور کرنے کے لیے اس کی تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو من نبی نے اس عوام کو دور کیا ہے۔ جس کے معنی اللہ والے ہیں، ربیون کثیر، معنی اس طرح ہوں گے کہ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے رائے حق میں جنگ کی۔ فما واحدوں، وان ان سے ہے، جس کے معنی ہے کمزور ہونا، ہمت ہارنا، یعنی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وَمَسْتَقَانُوا، استقانہ مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے سرنگوں میں ہونا، جھکنا، ذلیل و عاجز ہونا۔ معنی اس طرح ہوں گے وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں، یعنی کہ اپنے سر انہوں نے نہیں جھکائے، یعنی سر نگوں نہیں ہوئے۔
یعنی اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے اپنے ہتھیار نہیں ڈال دیے، یعنی اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کر انہوں نے باطل کے آگے اپنے ہتھیار نہیں ڈال دی۔ میدان احد میں جو تکسیر ہوئی اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماضی میں اللہ والے مجاہدین سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میدان جنگ میں انہیں زخم لگے، شہید ہوئے، لیکن انہوں نے دشمنوں کے سامنے کمزوری اور شکست خوردگی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ یہاں اللہ والے مجاہدین کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے رب سے استقامت اور ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ، اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ، اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ، دعائیں کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہی دشمن غالب آ جاتا ہے اور شیطان کو مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کا موقع مل جاتا ہے۔ فتح و کامرانی کی شرط اول اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے یہ دعا کی ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے دشمن غالب آ جاتا ہے، شیطان کو مسلمانوں کے دشمن کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فتح و کامرانی کی اول شرط اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ یہ دعا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو منافقین اور مشرکین کی اطاعت سے ممانعت ہے، کیونکہ وہ جب بھی کفار کی اطاعت کریں گے تو کفار ان کے مقابلے میں برا ارادہ ہی رکھیں گے اور وہ ان کو کفر ہی کی طرف لوٹانے کا ارادہ کریں گے۔ آیات 149 سے 152 تک کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں ریب سے مراد وہ خوف عظیم ہے جو کفار کو ان کے بول سے مقاصد سے روک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ احد کے دن پورا فرمایا کہ کفار مکہ جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ واقعہ احد کے موقع پر بھی اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ انہیں غلبہ دیتا ہے، لیکن جب تم نے روگردانی کی اور اپنے مرکز کو چھوڑ دیا تو اللہ کی نصرت تم سے چھن گئی اور جنگ کا پانسا فوراً پلٹ گیا۔ بعض نے دنیا کا ارادہ کیا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض نے دنیا کا ارادہ کیا، سے مراد یہاں مال غنیمت حاصل کرنا ہے، اور بعض نے آخرت کا ارادہ کیا، سے مراد یہاں شوق شہادت میں جنگ کرتے رہنا ہے۔ جیسے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کے موقع پہ میں دائیں دیکھتا میرے دائیں طرف ام عمارہ، میں بائیں دیکھتا میرے بائیں طرف ام عمارہ، میں آگے دیکھتا میرے آگے طرف ام عمارہ، میں پیچھے دیکھتا میرے پیچھے طرف ام عمارہ کھڑی تھی۔ وہ آپ کا دفاع کر رہی تھیں جب لوگ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے اور کفار نے حملہ کر دیا۔ بعض نے دنیا کا ارادہ کیا، یعنی مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، اور بعض نے آخرت کا ارادہ کیا، شوق شہادت میں جنگ کرتے رہے، جیسے انس بن نضر رضی اللہ عنہ اور ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔
تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا. یعنی جب یہ تمام امور تم میں پائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا. اور یہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہو تاکہ مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان کے درمیان امتیاز ہو جائے. کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، اس کے درمیان امتیاز ہو جائے. تب یہ اللہ نے معاملہ کیا. اور اس لیے بھی کہ تم سے جو لغزش ہوئی ہے اس مصیبت کے ذریعے سے تمہیں معاف کر دیا جائے. سورہ آل عمران آیت 149 اور 50 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس سے پیچھے آتا ہے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. یہ تھیں آج کی آیات جس پر مختصر بات ہم لوگوں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ونفعنی وإیاکم بآیات ذکر الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.